أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. محترم مکرم ناظرین، میں نے قرآن مقدس سورہ حشر کی رکوع نمبر 2 کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے مومن بندوں سے، مسلمانوں سے خطاب کر رہے ہیں. ان مومنین سے جن کے ایمان میں تھوڑی کمزوری پائی جاتی ہے، ان کو مزید ایمان میں اضافہ کرنے کے لیے، پختہ ایمان پیدا کرنے کے لیے، اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کرنے کے لیے، شعوری ایمان کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس آیت مبارکہ میں ان کو خطاب کیا گیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو، تم اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کا تقوی اختیار کرو. جب کبھی قرآن مقدس میں ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہو کہ تم اللہ سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مخلص طریقے سے، مخلصانہ طور پر اللہ کی بندگی کرو. آمنوا اتقوا اللہ کے معنی یہ ہیں کہ تم اللہ کا اتنا تقوی اختیار کرو کہ جتنا آپ کے اندر استطاعت ہے. آپ ہر محاذ پہ یہ دیکھو، ہر مرحلے میں اپنے ایمان کا جائزہ لے لو کہ جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمارا ایمان ہے، آخرت کے دن، حساب کے دن پر ہمیں پورا یقین ہے، تو آپ جان لو کہ آپ کے قول و فعل میں کہیں تضاد تو نہیں، کہیں ٹکراؤ تو نہیں، کہیں منافقانہ روش تو نہیں پائی جاتی. لہٰذا یہاں جب ایمان والوں سے پھر کہا جا رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اس کے معنی یہ ہوئی کہ تم مزید اس ایمان کو پروان چڑھانے کے لیے جس ذات پہ آپ نے ایمان لایا ہے اس کا تقوی اختیار کرو. ہر لمحہ، ہر جگہ، ہر آن، چاہے کہیں خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، ہر جگہ یہ اپنے اوپر آپ کو مستحضر رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. ہر وقت یہ تمہیں خیال رہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے. اللہ کی گرفت سے ہم دور نہیں. اللہ ہمارے دلوں کے راز تک جاننے والا ہے. تو جب آپ کو یہ چیز پیدا ہو جائے گی، یہ صفت آپ کے اندر پیدا ہوگی،
تو آپ یقیناً دنیا کے اندر انقلاب کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ آپ کا کردار خود گواہی دے گا کہ یہ اللہ والے لوگ ہیں۔ آپ کے قول و فعل سے یہ محسوس ہوگا کہ یہ واقعتاً فرشتہ صفت لوگ ہیں۔ چاہے آپ پھر گاڑی میں سفر کرتے ہوں، اپنی دکان پر بیٹھے ہوئے ہوں، اپنے جس عہدے پہ آپ فائز ہوں، چاہے آپ ملازم کی حیثیت سے ہوں، چاہے کہیں آپ خادم کی حیثیت سے ہوں، چاہے آپ کسی بھی جگہ ہوں، آپ یقیناً ایک وہاں انقلاب کا ذریعہ بن سکتے ہیں جب آپ کے اندر تقوی کی صفت پیدا ہو جائے گی۔ لہٰذا اسی لیے اللہ تعالیٰ یہاں خطاب کر رہے ہیں کہ مومنو، تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اتنا تقوی اختیار کرو جتنا آپ کے بس میں ہے۔ تو آگے فرمایا جا رہا ہے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، تم میں سے ہر شخص یہ جانچ لے، ہر شخص یہ جان لے کہ کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ کل کے معنی ہوئے آخرت کے، حساب کے دن کے، یوم الحساب کے، مالک یوم الدین کے۔ تو اس حساب سے یہاں کہا جا رہا ہے کہ تمہیں لازماً ایک دن اس چیز کا امتحان لیا جائے گا، تمہاری زندگی جو ہے کس طرح سے بسر ہوئی، کہ آپ نے واقعتاً اللہ کے خوف سے پوری زندگی بسر کی، کہ آزادانہ طور پر اب دنیا میں اپنے نفس کے گھوڑے کے اوپر سوار ہوئی، کیونکہ خواہشات نفس انسان کو ہمیشہ برے کاموں کی طرف راغب کرتا ہے۔ نفس انسان کو ہمیشہ یہ حکم دیتا ہے کہ آپ چوری کرو، زنا کرو، گناہ کرو، قتل کرو، سود کھاؤ، رشوت کھاؤ، مال ہڑپ کرو، زیادہ سے زیادہ پیسہ جمع کرو۔ انسان کے اندر یہ نفس جو ہے ہمیشہ ان برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے۔ تو جب یہ چیزیں انسان کے اندر آ جاتی ہیں تو وہ پھر بے لگام گھوڑے کی طرح ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ کی نصرت بھی اللہ کی نصرت اس سے نہیں ہوتی ہے، اللہ کی تائید اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، تم پھر اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ یہی ایک چیز ہے جو انسان کو ایک صالح انسان بنا سکتی ہے، ایک دیانت دار، امانت دار، ایک صدیق کا مقام دلا سکتی ہے۔ یہی اللہ کا تقوی ہے۔ تو اللہ کا تقوی پیدا کرنے کے لیے ہمیں کچھ کام کرنا ضروری ہے۔ وہ یہ ہے کہ ہمیں قرآن مقدس کو بار بار پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، غور و فکر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو پوری کائنات ہمیں دکھ رہی ہے، یہ کائنات یوں ہی نہیں بنائی گئی ہے، آپ کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ تو کائنات پہ غور و فکر کرنا ہے، رات اور دن کے آنے جانے پہ غور و فکر کرنا ہے، موسموں کے تبدیلی اور تغیر میں غور و فکر کرنا ہے، اور اسی طرح سے اس پوری کائنات کا ہم نے سنجیدگی کے ساتھ مطالعہ کرنا ہے۔ تو یہ چیزیں انسان کے اندر عقیدہ توحید کو بلند کرتی ہیں، عقیدہ آخرت کو مضبوط کرتی ہیں۔ تو ان چیزوں سے انسان دنیا میں ایک صالح انسان بن سکتا ہے، ایک اشرف انسان بن سکتا ہے۔ تو اس نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کا حامی اور ناصر ہوتا ہے، اور آخرت کے اندر اس کو بلند درجہ دیا جا سکتا ہے۔ تو اگر ایسا نہ کیا، نفس کے گھوڑے کے اوپر سوار ہوا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے دوسری آیت کریمہ میں
वला तकूनु कल्लज़ीना नसुल्लाह फ़अनसाहुम अनफुसहुम, उन लोगों की तरह न हो जाओ जो नफ्स जिन्होंने अल्लाह को भुला दिया तो अल्लाह ने भी उनको भुला दिया, अल्लाह ने भी उनसे अपना रिश्ता और ताल्लुक़ काट दिया। तो जब अल्लाह ताला किसी से अपना रिश्ता तोड़ देते हैं तो लाज़मन वो भटकता फिरता है, लाज़मन शैतान उसका दोस्त बन जाता है। तो और दुनिया में क्या होता है फिर, उलाइक हुमुल फासिकून, वो फसाद फैलाने वाला बन जाता है। तो ज़मीन के अंदर जितना भी हम फसाद देखते हैं, खून रेज़ी देखते हैं, कत्ल व गारत देखते हैं, गरीबों का हक दबाया जाता है, मज़लूमों पे जुल्म किया जाता है, तो इसकी बुनियादी वजह यह है कि अल्लाह का खौफ, अल्लाह का तकवा, अल्लाह पे ईमान, तो आखरत का यकीन, ये सब चीज़ें जो हैं जब इन पे हमारा ईमान और यकीन नहीं होता है तो दुनिया में फसाद फैल जाता है और दुनिया फसाद की जगह बन जाती है, फसाद का गहवारा बन जाता है, फितनों का घड़ा बन जाता है। तो आइए हम आज वादा करते हैं, अहद करते हैं कि ये चंद रोज़ा की ज़िंदगी है, चंद कुछ अय्याम हैं, चंद महीने हों, चंद साल हों, ये ना मालूम कि कब हमारा नंबर आ जाए कि हम दुनिया से वापस चले जाएं। तो फिर हसरत होगी, फिर हमें अफसोस करना पड़ेगा कि काश मैंने तकवा इख्तियार किया होता, काश मुझे टाइम दिया जाता, मोहलत दी जाती कि मैं अल्लाह का बंदा बनकर रह जाता। तो बहरहाल वो खिमियाजा जो है वो फिर लम्हों ने खता की, सदियों ने सज़ा पाई। अल्लाह से दुआ करते हैं कि वो हम सबको ईमान और इखलास के साथ ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। तो अल्लाह से दुआ है कि आज हम अहद करते हैं कि हम वाक़ईतन अल्लाह के साथ अपना ताल्लुक़ मज़बूत करेंगे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।